ایک شخص حضور کی خدمت میں آتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ یار تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہے؟ یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن جب بھی سناتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پوچھنے لگے کہ یار تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنا خوش ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ تھے، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں ان کی تلاش کے لیے نکل گیا۔ یا رسول اللہ میں چلتا جاتا ہوں تو میں ایک جنگل میں پہنچتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ چرا رہا ہوتا ہے۔ میں اس شخص کو کہتا ہوں کہ یار یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگا یار کہیں سے چرتے چرتے آ گئے ہیں، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دونوں اونٹ پکڑے تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شخص چلا کے پوچھتا ہے کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ تو میں ذرا تھم جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں ذرا رک جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنا ہے۔ تو اندر سے آواز کہتا ہے کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی؟ تو میں ذرا قریب جا کے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تو زندہ درگور کر دوں گا، اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کے اندر میری عزت بڑھائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دل بند ہو جاتا ہے، میرا دل رک سا جاتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار ایسے ظلم نہ کرو، پھر میں اسے کہتا ہوں پتہ تو کرو کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ وہ شخص اندر سے پھر پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے؟ تو اندر سے آواز ہوتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، میں کہتا ہوں یار جو تم بات کر رہے ہو کیا اس کے اوپر پکے ہو؟ کیا تم واقعی اسے زندہ درگور کر دو گے، مار دو گے؟ اس نے کہا میں بالکل مار دوں گا۔ میں نے کہا یہ بیٹی مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ پہلے جو وہ ویسے ہی زندہ درگور کر رہا تھا اس نے اب ڈیمانڈ کی کہ یہ دونوں اونٹ مجھے دے دو، اور جس کے اوپر تم چڑھ کے آئے ہو یہ تیسرا بھی مجھے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ جو تیسرا اونٹ ہے یہ مجھے کوئی ملازم دو جو مجھے گھر چھوڑ کے آئے، یہ تیسرا اونٹ بھی تمہارا ہو گیا، میں دے دوں گا۔ یا رسول اللہ جو وہ پہلے ویسے ہی بیٹی زندہ درگور کر رہا تھا اب اس نے مجھ سے 3 اونٹ لے لیے۔ یا رسول اللہ وہ میں تینوں اونٹ اسے دے کر اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں گھر میں جاتا ہوں تو میں ایک آیا رکھ لیتا ہوں۔ وہ آیا جب اسے سرما ڈالتی ہے، یا رسول اللہ جب اس کا چہرہ دھوتی ہے، جب اس کے چہرے کو خوشبو لگاتی ہے، اس کے جسم پہ خوشبو لگاتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ بچی چھوٹی سی بچی 6 ماہ کی ہوتی ہے، وہ جب میرے داڑھی سے کھیلتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ایسا نیکی کا چسکا پڑا، ایسا چسکا پڑا، میں گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، میں ہر گلی کے نکر میں، جنگل میں نکل جاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں ہر جگہ دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ بیٹی کو زندہ درگور تو نہیں کر رہا، کوئی بیٹی سے تنگ تو نہیں ہے، کوئی بندہ بیٹی کو مار تو نہیں رہا، کوئی والد ایسا ہے جو تنگ ہے تو مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی کہ میں 3 اونٹ دیتا تھا اور 1 بیٹی لیتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیاں پالی، میں نے 1080 اونٹ دیے۔ جب وہ شخص حضور کی طرف دیکھتا ہے تو حضور کی آنکھیں تر ہوتی ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ فلاق کا اسدادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، اور دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بہار میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ حضور کی طرف دیکھتا ہے تو حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے ہاں میری توبہ ہوگی، کیا اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوگا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کیا بات کر رہے ہو؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، ان کی غلامی ہو تو کڑا سجتا ہے، اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاؤں میں کھڑا سجتا ہے، اور کان میں ہر کے مقدر نے سرگوشی کی، تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا کیوں نہیں قبول ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بڑا عمل پسند کرتا ہے، جس بندے کے گھر میں بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا اگر وہ ان کی صحیح طرح کفالت کرے گا اور ان کی شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑا اجر ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کا بازو بنتا ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا اللہ آپ کا بازو بن جاتا ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، کسی کی 2 تھی نا صحابہ کی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 ہوئی تو؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی یہی مقام ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ جس کی 1 ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی یہ مقام۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیٹی، بہن، بیوی
اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی کہ جس کی حد ہی نہیں. اور جب قیامت کا سما ہوگا تو میرے حضور اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. ہو تیری گود کی